بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنی ہے، 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، کتب علیکم فرض کر دیا گیا تم پر، صیام روزہ، کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، میاں قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم پس تم میں سے جو بھی ہو، مریضاً بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو گنتی پوری کرے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیۃ بدلہ ہے اس کا، طعام مسکین ایک نادار کا کھانا، فمن تطوع خیرا اور جو خوشی سے کوئی نیکی کو بڑھا دے، فہو خیر لہ تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ شہر رمضان الذی رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ھدی للناس وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی اور روشن دلیلیں ہیں اور ہدایت ہے، والفرقان اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، فمن شہد منکم الشہر جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا اور جو ہو مریض، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر پس گنتی پوری کرے ان روزوں کی دوسرے دنوں میں، یرید اللہ بکم الیسر اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ پوری کر دے گنتی کو، ولتکبروا تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی، اعلی ما ہداکم اس کے مطابق جو تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج جی ہم روزے کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 30 دن ہیں۔ آپ کو بتا دیں، وہ خواتین جو ماہواری سے ہیں یا نفاس میں ہیں، ان دنوں میں، یا دودھ پلانے والی مائیں ہیں، پریگننٹ مائیں ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں، بیماروں کے لیے خاص طور پہ ساتھ میں جہاں سفر پہ نکلنا ہے، تو ان سب کے لیے اجازت ملی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ماہواری میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، چھوٹے گا روزہ اس کا، لیکن ان کی معافی نہیں ہے۔ نماز کی ان دنوں میں معافی ہے، لیکن روزے کی معافی نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ جتنے دن روزہ چھوڑا ہوگا ان دنوں کا روزہ باقی دنوں میں پورا کرنا ہوگا، گنتی پوری کرنی ہوگی۔ کسی بھی طرح کا کوئی عذر ہوا، روزہ چھوڑنا پڑا، تو اس پر روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ جو بزرگ ہیں، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم نے پڑھا ہے اس میں ابھی آیت میں کہ وہ اس کے فدیہ ادا کریں گے۔ ایک مسکین کا کھانا ہے جو کہ تقریباً جو فطرانہ ہے اس کے برابر ہے، ایک روزے کی قیمت، ایک روزے کا فدیہ جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ تقریباً 2.25 کلو آٹے کی قیمت بنتی ہے۔ ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو آٹے کی قیمت بنے گی، جو ہم اپنے گھر میں کھاتے ہیں۔ اگر چکی کا کھاتے ہیں تو چکی والی قیمت لگائیں گے، اسی آٹے کی قیمت جو ہم کھاتے ہیں، اور اگر تھیلے والا کھاتے ہیں تو اسی کی قیمت جو ہے شمار ہوگی۔ روزہ جو ہے وہ مالک کی طرف سے حکم ہے جی، روزہ جو ہے وہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ روزہ میں روزے کے ذریعے روح کو حیات ملتی ہے، روزے سے ذہن پاک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی نعمتوں اور اپنی بری عادتوں اور کوتاہیوں میں غور و فکر کی نعمت کو پاتا ہے، جس سے اسے ندامت پیدا ہوتی ہے اور وہ توبہ کی طرف آتا ہے، اور اس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو ترک کرتا ہے اور فرشتوں کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے اس مہینے میں فرشتے کی وساطت سے قرآن نازل ہوا، اور روزے کا حکم وصیت کے مطابق تھا، کیونکہ وصیت کے ذریعے پاک باز لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب ان سے فرشتوں کی ملاقات، اس لیے وہ مال دنیا کو چھوڑ دیں اور دنیا کا مال وصیت کر کے دوسرے ضرورت مندوں کے حوالے کر دیں۔ پر وصیت کے حکم کو مغفرت اور رحمت پر ختم کیا گیا، اور اس کے بعد روزے کا شرعی حکم شروع ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ مغفرت اور رحمت سب سے زیادہ روزے داروں کو حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ تو روزے کا لغوی معنی کسی چیز سے رکنا اور اس کو چھوڑنا، اس کو ترک کر دینا، کسی چیز سے رکنا، اس کو ترک کر دینا۔ اور روزے کا شرعی معنی ہے مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، جماع کو چھوڑنا یعنی مباشرت سے باز رہنا، اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ روزہ ہے جی۔ تمام دینوں میں، ادیان میں روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری لوگ جو تھے، یونانی لوگ، رومن کے لوگ اور ہندو سب روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ تورات میں بھی روزہ داروں کی تعریف کا ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا روزہ رکھنا بھی ثابت ہے۔ یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہود جو ہیں اس زمانے میں بھی 1 ہفتے کا روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح جو اس وقت انجیل موجود ہے اس میں بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا ہے اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے،
تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو، کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ جو تھا ہجرت کے 1.5 سال بعد اور تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان کو روزہ فرض کیا گیا۔ روزہ جی 10 شعبان کو فرض کیا گیا، ہجرت کے 1.5 سال بعد تحویل قبلہ کے بعد، جب قبلہ چینج کر دیا گیا تھا اور بیت اللہ سے قبلہ چینج کر کے کعبۃ اللہ قبلہ بنا دیا گیا تھا، اس کے بعد 10 شعبان کو روزہ فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے پہلے آسان نماز کام تھا، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر نماز سے تھوڑا سا مشکل کام زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا انسان پر بہت مشکل گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے بھی مشکل عبادت روزہ، اس کو فرض کیا گیا کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے سے روکا جاتا ہے اور یہ انسان کے نفس پر بہت مشکل اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شریعہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے نبی کریم علیہ السلام نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ روزے کا ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 35 میں آیا جی والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، نماز میں خشوع کرنے والے یہ نیک مرد اور نماز میں خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان سب کی فضیلت بیان ہوئی ہے سورہ احزاب میں۔ لہٰذا یہ خاص نسبت ہے جو اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص معاملات رکھتے ہیں۔ سن لیجئے، امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ دار نہ مباشرت کرے اور نہ ہی جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، یعنی کہ اس لیے میں نے نہیں لڑنا کہ میں روزے دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر 10 گنا ہے۔ لیکن روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنی جناب سے خاص انعام رکھا ہے، اور کچھ بزرگوں کے حوالے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار ہوگا جو روزے دار کو کروایا جائے گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ پھر روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا روزے کی حالت میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی اس نے سمجھے سے بھوکا پیاسا ہی رہا ہے، اس کو روزے کا ثواب حاصل نہ ہو سکا۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ممبر پہ چڑھے، آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین، دوسری پر رکھا، پھر کہا آمین، پھر تیسری پہ رکھا سیڑھی پہ، پھر کہا آمین، اور صحابہ کرام نے دریافت کیا تو کہا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس نے رمضان کو پایا اور اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ میں نے کہا آمین، اور پھر دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا، اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری بات جبریل امین نے کہی کہ جس کے سامنے آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ذکر پاک کیا گیا، یعنی آپ کا نام مبارک لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے۔ میں نے کہا آمین۔ یوں یہ حدیث پاک جو ہے اس سے واضح ہو گیا کہ یہ تین کام جو ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے اور جو ہلاکت کا سبب ہے، یعنی رمضان کا مہینہ پا بھی لیا، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ ٹھہرا سکا، یعنی جو روزے کا ادب تھا، جو روزے کا تقاضا تھا، ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکا، تو اس پر اس کا وہ بھوکا پیاسا رہنا ہی ہوا۔ اور ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں دو ایسی خواتین کو بلایا گیا جو کسی کی تیسری کی برائی کر رہی تھی۔ آپ نے ان کو بلا لیا، بلا کے کہا کہ اپنا روزہ توڑو۔ انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے حلقوں میں ڈالی اور قے کر دی، جو ہی الٹی کی تو ان کے گلوں سے، ان کے پیٹوں سے خون کے لوتھڑے، گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ رکھ کے بھی تم لوگ جو ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سو ایسے روزے کے روزہ تو رکھا لیکن برائیاں بھی پیٹ بھر کے کی، اور اپنی ان حرکتوں سے ہم باز نہ آئے جو حرکتیں ہمیں پڑی ہوئی ہیں، تو پھر کیا معاملہ ہوگا ہمارا؟ 3 روزوں کا 10 گنا اجر ملے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت میں ہے، تو ہر ماہ 3 روزے رکھے، جو شخص ہر ماہ 3 روزے رکھے اس کو پورے مہینے کے روزوں کا اجر ملے گا۔ اور وہ 3 دن کیا ہیں جی؟ 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ، جسے ایام بیض، با یا اور دود، ایام بیعت کے روزے جو رکھتا ہے اس کے لیے یہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو تمام دہر کے روزوں کا اجر ملے گا۔ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ہوتا ہے، اور 36 روزوں کا اجر 360 روزوں کے برابر ہوگا، گویا وہ پورے سال روزے رکھتا رہا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا، اور 10 محرم کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ وادی قرا میں قدامہ بیان کر رہے ہیں کہ میں اپنے مال کی طلبی میں گیا، حضرت اسامہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ قدامہ نے کہا کہ آپ بوڑھے آدمی ہیں، آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ کن روزوں کی ممانت ہے ان کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ 5 دن کے روزے جو ہیں وہ منع ہیں پورے سال میں۔ نمبر 1 عید الفطر کے دن کا روزہ، نمبر 2 قربانی کے دن کا روزہ یعنی نماز عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ، یعنی اور اس کے ساتھ
11ویں 12ویں 13ویں یہ 3 دن جو ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ملیں گے۔ 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں ایام تشریق ہیں، ان کے روزے بھی جو ہیں وہ نہیں رکھے جا سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یوم عرفہ، یوم نحر، یوم تشریق، یوم عرفہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو کہ میدان عرفات کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا وہاں پہ منع ہے، لیکن جو میدان عرفات میں نہیں ہیں ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ تو لہٰذا عید الاضحیٰ کا اور 11ویں 12ویں اور 13ویں ذی الحج کا روزہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق فرمایا کہ ہم اہل اسلام کی یہ سب عید ہے اور یہ کھانے پینے کا ایام ہے، سو ان میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملائے۔ ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، یہود ہفتے کے دن کی تعظیم کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، ان کی مشابہت کی وجہ سے اس دن کے روزے سے منع فرمایا گیا۔ روزے کے اسرار و رموز تو بہت سارے ہیں، لیکن جو چند ایک یہاں بیان ہوئے ہیں وہ بھی بیان کر دیتی ہوں کہ روزہ رکھنے سے جو شہوانی لذت ہے اس میں کمی آتی ہے اور اس سے حیوانی قوت کم ہو جاتی ہے اور روحانی قوت میں زیادتی ہوتی ہے۔ کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی صفت سمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور ملائکہ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا دل غربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔ بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے۔ حدیث میں ہے جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، بیٹے جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رکت نہیں رہتی۔ روزہ کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے، یہ کسی ایسے عمل کا نام نہیں جو دکھائی دے، اس کا مشاہدہ کیا جائے، یہ ایک مخفی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام عبادات کسی کام کے کرنے کا نام ہے، وہ دکھائی دیتی ہیں، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ روزے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا۔ باقی تمام عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے، روزے میں نہیں ہو سکتی، یہ اخلاص کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے خون کے ساتھ، اور بھوک پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روزے سے شیطان پر ضرب پڑتی ہے۔ روزہ امیر اور غریب اور شریف اور خسیس سب پر فرض ہے، اس سے اسلام کی مساوات ثابت ہوتی ہے۔ روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطاری کرنے سے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ جو موٹاپا ہے، تبخیر ہے، بسیار خوری ہے، ایسے امراض میں روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی قضا آپ کو بتا دی گئی ہے کہ گنتی پوری کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس روزے کا فدیہ ادا کرے، لیکن اگر اس کے بعد تندرستی مل جائے تو پھر اس پر اس کی قضا بھی ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا ضعیف ہے کہ جس کا پتہ ہے کہ بعد میں اب تندرستی بھی نہیں ملے گی اور یہ اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے، سو ان کا بھی فدیہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ روزے کی معافی نہیں ہے، اور ایک روزے کا فدیہ
2 کلو آٹے کی قیمت ہے، جو کہ فطرانے کی مقدار ہے، وہی ایک روزے کی کا فدیہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے فدیہ ادا کرنا ہو ان کو چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی فدیہ ادا کر دیں، تاکہ وہ لوگ جو مستحق ہیں وہ اپنے گھر میں راشن ڈال سکیں اور روزے کا اہتمام کر سکیں، اور کسی مستحق کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔